کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا پر راضی ہیں کہ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. ہاں مانگتے رہے یا رکھا، ساری زندگی مانگتے رہے یا رکھا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی یا رکھا. ہاں ان کے کرم کے بہانے بے شمار یا رکھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ان کے کرم کے بہانے بے شمار. جیسے تہجد کے بارے میں آتا ہے، تہجد کے بارے میں 12 رکعتوں کا ذکر بھی آتا ہے، 8 کا بھی ذکر آتا ہے، 4 کا بھی ذکر آتا ہے، 2 رکعت کا ذکر بھی آتا ہے. جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں. رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں. رکھنا اگر کسی کے لیے مشکل ہو، چلو یہ ہے کہ عشاء کی 2 سنتیں اور 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے، تہجد کا ثواب مل جاتا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات کی بات کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کے بارے میں فرمائیں گے، فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ان کی پوری زندگی کی تہجد لکھ دو، ان کی پوری زندگی کی تہجد لکھ دو. فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اس نے تو کبھی تہجد پڑھی نہیں تھی، اس نے تو کبھی تہجد پڑھی نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ رات کو جب سوتا تھا تو یہ تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سوتا تھا. لیکن پھر بھی چاہے کیونکہ نیند سے اٹھنا تو غیر اختیاری ہے نا، اپنے اختیار میں نہیں رکھنا، لیکن نیت کر کے سوتا تھا. اللہ نے اس نیت کے اوپر پوری زندگی تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیا. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہاں